السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی گزشتہ ویڈیو نمبر 10 حکایت نمبر 10 میں بیان کیا گیا تھا کہ احمد نامی ایک آدمی نے ایک مرد مجاہد کی کیسے سنگین حالت میں دودھ پلا کر مدد کی تھی اور اس کو اس کا پھل اور بدلہ بھی ملا تھا۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 11 اور حکایت نمبر 11 میں خود امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پریشان حال عورت اور اس کے بلبلاتے بچوں کی حاجت روائی کو بیان کیا گیا ہے، اور اسلم نامی غلام ساتھ ہونے کے باوجود خود اپنی پیٹھ پر سامان خورد و نوش لے جا کر، کھانے پینے کے سامان لے جا کر ان محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔ خود سربراہ قوم ہو کر بلا کسی واسطے کے اس طرح مدد کرنے کی مثالیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اب آئیے حکایت کے مضمون کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے اندر بھی دوسروں کے تئیں خیرخواہی و ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اور صرف اپنے عیش و عشرت میں مگن ہو کر غریبوں، لاچاروں، یتیموں، بیواؤں، عاجزوں اور بے کسوں کو نہ بھول جائیں۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق الامت و ام الایتام، امت کا فاروق اور یتیموں کی ماں۔ فی لیلۃ من اللیالی خرج امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یمشی فی شوارع المدینۃ المنورہ لیطمئن علی احوال الرعیۃ۔ راتوں میں سے ایک رات میں، یعنی ایک رات امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، یمشی فی شوارع المدینۃ المنورہ، تاکہ وہ مدینہ منورہ کے راستوں میں چلے۔ شارعون کا معنی راستہ، اس کی جمع آتی ہے شوارع۔ تو ایک رات امیر المؤمنین عمر بن خطاب نکلے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستوں میں، لیطمئن علی احوال الرعیۃ، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے رعایا کی حالات پر، یعنی بذات خود گشت کرنے کے لیے راتوں کو نکلتے تھے، پبلک یعنی رعایا کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے، کوئی کسی مصیبت کے اندر تو مبتلا نہیں ہے، یہ سب دیکھ بھال کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے۔ رعیتن کا معنی رعایا۔ وفجأۃ رأى منظرا عجیبا، اور اچانک انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ لقد رأى فی وسط هذا الظلام الدامس، لقد رأى فی وسط هذا الظلام الدامس نارا مشتعلة من بعید، البتہ تحقیق کہ انہوں نے دیکھا اس سخت اندھیرے کے بیچ میں، ظلام کا معنی اندھیرا اور دامسن کا معنی یہاں سخت، اس سخت اندھیرے کے بیچ میں انہوں نے ایک آگ دیکھی جو بھڑک رہی تھی۔ اشتعال یشتعل اشتعالن کا معنی بھڑکنا، آگ کا جلنا، تو یہ نارن مؤنث ہے اس لیے مشتعلۃ صفت مؤنث لائی گئی۔ تو البتہ تحقیق کہ انہوں نے اس سخت اندھیری رات کے بیچ میں دور سے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی۔ فلما اقترب امیر المؤمنین عمر ومعہ غلامہ اسمہ اسلم، پھر جب وہ امیر المؤمنین عمر فاروق نزدیک ہوئے، قریب ہوئے، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا،
جس کا نام اسلم تھا، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا جس کا نام اسلم تھا، وجد امرأتن قد اشعلت نارن، انہوں نے ایک عورت کو پایا کہ جس نے آگ جلائی تھی، انہوں نے ایک عورت کو پایا کہ جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن کی تھی، وَوَضَعَتْ عَلَيْهِ وِعَاءً كَبِيرًا، اور اس نے اس پر ایک بڑا برتن رکھا تھا۔ ویا ان کا معنی برتن۔ قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کے تذکرے کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، من ویاء اخی، سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ آیا ہے، من ویاء اخی، تو ویا ان کا معنی برتن، اور برتن کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے اناؤن، اسی وزن کے اوپر ہے، اناؤن اور ویاؤن، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے برتن۔ وَوَضَعَتْ عَلَيْهِ وِعَاءً كَبِيرًا، اور اس نے اس پر ایک بڑا برتن رکھا تھا۔ وَبِجِوَارِهَا أَطْفَالٌ صِغَارٌ يَصْرَخُونَ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، اور اس کے پڑوس میں، اس کے نزدیک، جوار کا معنی پہلو میں، پڑوس میں، نزدیک، اور اس کے قریب میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو چلا رہے تھے بھوک کی سختی کی وجہ سے۔ سرخ یسرخ، فتح یفتح، اور نصر انصرو سے بھی آتا ہے سرخ یسرخ، وہ چلا رہے تھے سخت بھوک کی وجہ سے۔ فہذا یقول یا اماں، پس یہ کہہ رہا تھا اے ماں، ارید طعامن، میں کھانا چاہتا ہوں، والآخر یقول یا اماں سأموت من الجوع، اور دوسرا کہہ رہا تھا اے ماں، ان قریب میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ والثالث یصرخ ولا یستطیع ان یتکلم، اور تیسرا چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور وہ بول نہیں سکتا تھا، اور وہ طاقت نہیں رکھتا تھا یہ کہ وہ بولے، یعنی بول نہیں سکتا تھا۔ فَسَائِقَ عُمَرُ لِهَذَا الْمَشْهَدِ وَسَأَلَهَا عَنْ سَبَبِ بُكَاءِ الْأَطْفَالِ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سائقہ کا یساقو کا معنی بے ہوش ہو جانا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام گر گئے بے ہوش ہو کر۔ فَصَعِقَ عُمَرُ لِهَذَا الْمَشْهَدِ، مشہد کا معنی منظر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ وَسَأَلَهَا عَنْ سَبَبِ بُكَاءِ الْأَطْفَالِ، اور انہوں نے اس عورت سے بچوں کے رونے کے ریزن کے بارے میں پوچھا۔ سبب کا معنی ریزن، کارن، وجہ، اور انہوں نے اس عورت سے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ فقالت، تو اس عورت نے کہا انہم یبکون من شدت البرد والجوع، بلا شبہ وہ روتے ہیں سخت سردی اور بھوک کی وجہ سے، بلا شبہ وہ روتے ہیں سخت سردی اور بھوک کی وجہ سے۔ بقا یبکی، بکان کا معنی رونا، اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے، ابکا یبکی ابکان، تو اس کا معنی ہوتا ہے رلانا۔ باب افعال کا خاصہ ہے کہ وہاں آنے کے بعد فعل لازم متعدی بن جاتا ہے۔ فنظر عمر الى الوعاء الذي وضعته على النار وقال لها أليس في هذا الوعاء طعام، پس عمر نے اس برتن کی طرف دیکھا جس کو اس عورت نے آگ پر رکھا تھا، اور اس کو کہا أليس في هذا الوعاء طعام، کیا اس برتن میں کھانا نہیں ہے؟ قالت المرأة والدموع تسيل من عينيها، عورت نے کہا اس حال میں کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دمعن کا معنی آنسو، اس کی جمع ہے دموع، اور سال یسیلو سیلن و سیلانن، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ قالت المرأة والدموع تسيل من عينيها،
اور عورت نے کہا اس حال میں کہ آنسو ان کی دونوں آنکھوں سے بہہ رہے تھے، انہو ماء وضعتہ علی النار، بلا شبہ وہ پانی ہے جس کو میں نے رکھا ہے آگ پر، حتی یسکتوا ویناموا، تاکہ وہ خاموش ہو جائے اور سو جائے، واللہ بیننا وبین عمر، اور اللہ کی قسم ہمارے اور عمر کے درمیان، یعنی اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان، مطلب یہ عورت ایک شکایت کے انداز کے اندر کہہ رہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ عمر ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور اللہ ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان، مطلب اللہ ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے، یہ کہنا چاہ رہی ہے شکایت کے انداز کے اندر، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ جس سے وہ بات کر رہے وہ خود امیر المؤمنین ہے۔ اسی کو آگے کہہ رہے ہیں وَلَمْ تَعْرِفْ أَنَّ الَّذِي يُكَلِّمُهَا هُوَ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسے پتہ نہیں، عرف یعرف معرفتن کا معنی پہچاننا، اور اس نے پہچانا نہیں کہ وہ آدمی جو اس سے بات کر رہا ہے، وہ آدمی جو اس سے بات کر رہا ہے وہ امیر المؤمنین عمر فاروق ہیں، یعنی عمر فاروق کی شکایت کر رہی ہے کہ اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے، کوئی ہماری خبر گیری نہیں کرتا ہو، لیکن اسے پتہ نہیں کہ عمر فاروق جس سے وہ بات کری ہے وہ خود امیر المؤمنین عمر فاروق ہے۔ فقال لها عمر، تو عمر نے اس کو کہا وما یدری عمر بحالک، اور عمر کو تیری حالت کا کیا پتہ، وما یدری عمر بحالک، اور عمر کو تیری حالت کا کیا پتہ، ادرا ادری ادران کا من، درا ادری درایتن کا منع جاننا، اور یہ بابی افعال کے اندر ہے ادرا ادری، تو وما ادری کی عمر کا مطلب ہوتا ہے عمر کو کیا پتہ، عمر کو کیا جان، تیری حالت کی عمر کو کیا پتہ۔ فقالت المرأۃ، تو عورت نے کہا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے، سبحان اللہ، یتولا امرنا وینسانا، وہ ہماری معاملے کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور ہم کو بھول جاتا ہے، نسیہ ینسا اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے انسا ینسی انسان تو اس کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ تولا یتولا کا معنی کسی کام کی ذمہ داری لینا، کسی کام کا بیڑا اٹھانا، یتولا امرنا وہ ہمارے معاملے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ہم کو بھول جاتا ہے۔ تعلم عمر من کلام المرأۃ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی بات سے دردمند ہو گئے، یعنی عورت کی یہ بات سن کر عمر فاروق کو دکھ ہوا، اور عمر فاروق دردمند ہو گئے، یعنی عمر فاروق کو دکھ پہنچا، من کلام المرأۃ عورت کی بات سے، وتعلم اکثر واکثر من مشهد هؤلاء الاطفال اليتامى الذين يصرخون من شدة الجوع، اور وہ دردمند ہو گئے بہت زیادہ اور زیادہ ان یتیم بچوں کے منظر سے، ان یتیم بچوں کے منظر سے وہ اور زیادہ دردمند ہو گئے۔ کون سی یتیم بچے؟ الذین یصرخون من شدۃ الجوع، وہ جو کہ چلا رہے تھے یا چیخ رہے تھے سخت بھوک سے۔ فانصرف عمر ومعه غلامه اسلم الی مخزن بیت المال، پس عمر فاروق لوٹے اس حال میں کہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی تھا، یعنی دونوں لوٹے، کہاں لوٹے؟ الی مخزن بیت المال، بیت المال کی استور کی طرف، یعنی بیت المال، جہاں بیت المال کے اندر جو خزانہ رکھا جاتا ہے، اسلامی حکومت جو ہوتی ہے اور اس کا جو خزانہ رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مخزن بیت المال۔ تو دونوں گئے بیت المال کی جو استور تھا، یعنی رکھنے کی جگہ، سامان وغیرہ رکھنے کی جو جگہ تھی وہ وہاں گئے۔ فأخرج کیسا من دقیق، پس اس نے ایک تھیلی نکالی آٹے کی،
عمر فاروق نے آٹے کی ٹھیلی نکالی. کیسن کا معنی ٹھیلا, اور دقیقن کا معنی آٹا. آٹے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے عجین, لیکن گوندے ہوئے آٹے کو عجین کہیں گے. جس آٹے کو گوند دیا جائے اس کو کہا جاتا ہے عجین. اور دقیقن کا معنی بھی آٹا, اور ایک ہوتا ہے طحین. طحین کا معنی بھی آٹا یعنی پیسا ہوا. طحین کا معنی پیسا ہوا. تو ان تینوں کا معنی آٹا ہوتا ہے, دقیق, طحین اور عجین. لیکن عجین گوندے ہوئے آٹے کو کہا جاتا ہے. طحین کا معنی ویسے پیسا ہوا, تو آٹا بھی کیا ہوتا ہے, اس کو پیسا جاتا ہے. وقارورۃ فیہا زیت, اور ایک بوتل لی جس میں تیل تھا. وکیسن وقارورۃ فیہا زیت, یہ اس کا قارورۃ کا عطف ہوگا کیسن. ایک تھیلی نکالی آٹے کی, اور ایک بوتل نکالی جس میں تیل تھا. زیتون کا معنی تیل. وکیسن فیہ سکر, اور ایک تھیلی نکالی جس میں شکر تھی, چینی تھی. وقال لغلامہ اسلم, اور اس نے اپنے غلام اسلم سے کہا. احمل علی ظہری, حمل یحمل, حملن کا معنی اٹھانا. باب ضرب یضرب سے یہ امر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. احمل علی ظہری, تو میری پیٹھ پر اٹھا, یعنی غلام سے کہہ رہے ہیں کہ میری پیٹھ کے اوپر یہ سب چیزیں لا دے. فقال لہ اسلم, تو اسلم نے اس کو کہا احمل علیک ام احملہ عنک, میں تمہارے اوپر اٹھاؤں یا میں اس کو آپ کی طرف سے اٹھاؤں. یعنی مطلب غلام یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر میں رکھوں, یا میں آپ کو بچا کر میں اپنی پیٹھ پر رکھ دوں, آپ نہ رکھ کے میں اپنی پیٹھ پر رکھ دوں. احمل علیک, میں آپ کے اوپر اٹھاؤں یا میں اس کو آپ کی طرف سے اٹھاؤں. مطلب کہنا یہ چاہ رہے ہیں غلام کہ میں ہی اٹھا لوں, میری پیٹھ پر میں رکھ دوں, آپ کہاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جائیں گے, میں خود غلام حاضر ہوں, میں اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا لیتا ہوں. فقال لہ عمر, تو عمر نے اس کو کہا احمل علیہ, میرے اوپر تو اٹھا. هل انت ستحمل عنی ذنوبی یوم القیامت, کیا تو ان قریب میری طرف سے میرے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا. کیا تو ان قریب میری طرف سے میرے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا, یعنی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے جاؤں. کیا تو میری طرف سے قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے گا. وَأَسْرَعَ عُمَرُ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمِّ وَأَوْلَادِهَا, اور عمر فاروق نے جلدی کی, یعنی جلدی گئے, اور عمر فاروق نے اس ماں اور اس کے بچوں کی طرف جلدی کی, یعنی جلدی اس ماں کے پاس اور ان کے بچوں کے پاس گئے. وَوَضَعَ أَمَامَهَا الدَّقِيقَ وَالزَّيْتَ وَالسُّكَّرَ, اور اس نے اس کے سامنے آٹا اور تیل اور چینی رکھی. وَأَخْرَجَ لَهَا جُزْءًا يَسِيرًا لِتَصْنَعَ مِنْهُ طَعَامًا لِأَوْلَادِهَا, اور انہوں نے اس کے لیے کچھ حصہ نکالا. یسیر ان کا ایک معنی ہوتا ہے آسان, لیکن یہاں یسیر ان کا معنی معمولی, ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں کریں گے. تو یسیر ان کا معنی آسان کے بھی ہوتا ہے, اور یسیر ان کا ایک معنی معمولی بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کے لیے کچھ حصہ نکالا تاکہ وہ اس سے کھانا بنائے اس کے لڑکوں, اس کی بچوں کے لیے. وَأَخَذَ يَنْفُخُ فِي النَّارِ, اور وہ آگ میں پھونک مارنے لگے. حَتَّى تَشْتَعِلَ أَكْثَرَ وَأَكْثَرَ لِيَنْضَجَ الطَّعَامُ, تاکہ وہ بہت زیادہ بھڑک جائے, یعنی پھونک اس لیے مارنے لگے تاکہ وہ زیادہ بھڑک جائے اور کھانا پک جائے.
اور تاکہ کھانا پک جائے۔ فلما نضج الطعام اخذ عمر یقدم الطعام للاطفال، پھر جب کھانا پک گیا تو عمر فاروق پیش کرنے لگے کھانے کو بچوں کے سامنے۔ قدم یقدم تقدیماً کا معنی پیش کرنا، اور پھر جب کھانا پک گیا تو عمر فاروق کھانے کو بچوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ ثم ترک عندهم باقی الدقیق والزیت والسکر، پھر انہوں نے ان کے پاس باقی آٹا اور تیل اور چینی کو چھوڑ دیا۔ وقال لهذه المرأة، اور اس عورت سے کہا اذهبی غدا الى امیر المؤمنین وسوف تجدینی ہناک، انشاءاللہ۔ یہاں پر ویسے اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے تجدیننی۔ وجد یجدو کا معنی ہوتا ہے پانا، اسی سے تجدینا، یجدو یجدان یجدون، تجدو تجدان یجدنا، تجدو تجدان تجدون تجدینا، تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے تجدینا۔ تو تجدینا اس کا معنی ہوتا ہے تو پائے گی بس، اور اس کے ساتھ ہی یا جو ہیں یہ یا مفعول ہے، اور جب یا مفعول بن رہی ہو تو اس سے پہلے ایک نون بڑھایا جاتا ہے، تو اصل ہونا چاہیے تجدیننی، اصل ہونا چاہیے تجدیننی، اور ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں سے نون کو گرا دیا ہو، ورنہ اصل لفظ یہ ہونا چاہیے تجدیننی۔ اذهبی غدا الی امیر المؤمنین، تو آئندہ کل امیر المؤمنین کے پاس جا، وسوف تجدیننی ہناک انشاءاللہ، اور ان قریب تو مجھے وہاں انشاءاللہ پائے گی، یعنی مجھے تو وہاں مل، یعنی میں وہاں ہوں گا، تو امیر المؤمنین کے پاس آئندہ کل جانا، میں بھی تجھے وہاں ملوں گا۔ اور انہیں معلوم نہیں کہ یہی امیر المؤمنین ہے۔ وظل عمر ينظر الى الاطفال حتى رآهم يضحكون، اور عمر فاروق بچوں کی طرف دیکھنے لگے یہاں تک کہ اس نے ان کو دیکھا ہنستے ہوئے۔ ضحک یضحک کا معنی ہنسنا، ضحکن ہنسنا، یہاں تک کہ اس نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ایک ہوتا ہے ابتسام، ابتسم یبتسم ابتسامن، اس کا معنی ہوتا ہے مسکرانا، یعنی صرف دانت دکھائی دے آواز نہ آئے، اس کو کہا جاتا ہے ابتسام۔ اور ضحک یا ضحکو کا معنی بھی ہنسنا، لیکن اس کے اندر آواز ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ آواز نہیں ہوتی، آدمی خود سن سکے اتنی آواز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہتن، اس کا معنی ہوتا ہے زور سے ہنسنا، اتنی زور سے ہنسنا کہ قریب و بعید سب سن سکے۔ اور یاد رہے ایک مسئلہ میں بتلا دوں یہاں پر، اگرچہ یہ کوئی فقہ پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن فائدے کے لیے میں مسئلہ یہاں پر بتا دوں۔ اگر کوئی آدمی صرف نماز کے اندر مسکرا دے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر ہنس دے یعنی اس طرح ہنسے کہ خود سن لے، ایسا ہنسے تو اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف مسکرانے سے دانت دکھائی دے آواز نہ نکلے تو اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے، اور اتنا ہنسے کہ خود سن لے، اس سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن زور سے ہنسے کہا، اتنی زور سے ہنسے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، کہا اتنی خطرناک چیز ہے۔ عموماً عورتیں جو ہوتی ہے ان کے ہنسنے کا انداز کہا والا ہوتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہا اتنی خطرناک چیز ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی آدمی کہا لگا دے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔
تو اتنی خطرناک چیز کہا اللہ کے رسول کی جو ہنسی ہوتی تھی وہ مسکراہٹ والی ہوتی تھی۔ ایک دو جگہ پر اللہ کے رسول ایسے ہنسے ہیں کہ اندر کی جو دانت ہے، ڈاریں ہیں، وہ دکھائی دی۔ ایک موقع ایسے ملتے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول زور سے، لیکن وہ بھی ایسا کہا والا نہیں۔ خیر تو کہا بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں ہجرے، وہ بھی عورتوں کی طرح جو ہے کہا لگا کر ہنستے ہیں، اور وہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ خیر کہا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہنسنا یہ تو مسکراہٹ ہونا چاہیے، یا اتنا زور سے ہنسے کہ آدمی خود سن سکے، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہنسنا، قریب و بعید سب سن لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ خیر یہ تو ضمناً میں نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا۔ اب چلیے آمدم برسری مطلب۔ وظل عمر ینظر الی الاطفال، اور عمر فاروق بچوں کی طرف دیکھنے لگے، حتی رآہم یضحکون، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہنستے ہوئے۔ فقال لغلامہ اسلم، تو انہوں نے اپنے غلام اسلم سے کہا، جئت وہم یبکون فاحببت الا انصرف الا وہم یضحکون، میں آیا اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ یعنی عمر فاروق اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں آیا اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ یہ حال بنے گا وہم یبکون، یہ جملہ جو ہے حالیہ ہے، تاکہ ضمیر سے حال بن رہا ہے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ اور حال ذوالحال کے سلسلے کے اندر میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے تفصیل کے ساتھ، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ذوالحال اور حال کا جو چیپٹر ہے، بڑا اہم چیپٹر ہے کہ ذوالحال کون بنتا ہے، حال کون بنتا ہے، تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو بیان کر دیا۔ خیر تو وہم یبکون یہ حال بن رہا ہے، میں آیا اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ فاحببت الا انصرف الا وہم یضحکون، بس میں نے چاہا کہ میں نہ لوٹوں مگر اس حال میں کہ وہ ہنسے۔ یعنی میں آیا تو وہ رو رہے تھے، اب میں نے چاہا کہ یہاں سے اس حال میں لوٹوں کہ ان کی چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہو اور وہ ہنستے ہوئے نظر آئے، ایسی حالت میں میں ان کو دیکھوں اور اس کے بعد میں لوٹوں۔ فذهبت الیہ المرأة فی اليوم التالی، عورت گئی ان کے پاس اگلے دن، فی الیوم التالی یعنی اگلے دن۔ فلما رأته وعرفت انه امیر المؤمنین فزعت وخافت، پھر جب عورت نے اس کو دیکھا یعنی عمر فاروق کو، اور اس نے پہچان لیا کہ وہی امیر المؤمنین ہے، تو وہ گھبرا گئی اور ڈر گئی۔ یعنی اس سے پہلے ان کے پاس جو بات ان کے بارے میں شکایت کی تھی اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین وہ خود ہیں، اور یہاں آ کر دیکھا تو یہی امیر المؤمنین، تو بیچاری گھبرا گئی، خوف طاری ہو گیا۔ فزعت، وہ گھبرا گئی، وخافت، اور ڈر گئی۔ فقال لها عمر، تو عمر نے اس کو کہا، لا تخافی ولا تفزعی، مت ڈر اور مت گھبرا۔ فزع یفزع کا معنی گھبرا جانا، اور خاف یخاف کا معنی ڈرنا، خشیہ یخشا کے معنی میں، خشیہ یخشا کا معنی بھی ڈرنا اور خاف یخاف کا معنی بھی ڈرنا۔ تو مت ڈر، ولا تفزعی، اور مت گھبرا۔ ثم امر لها ولاولادها براتب تصرفه كل شهر من بیت مال المسلمین، پھر عمر فاروق نے اس عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے حکم دیا تنخواہ کا، وظیفے کا۔ راتبن کا معنی تنخواہ کو بھی کہا جاتا ہے، جو آدمی کام کرتا ہے ماہانہ تنخواہ جو ملتی ہے اس کو راتبن کہتے ہیں، اور وظیفے کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی کو دیا جائے۔ پھر اس نے اس کے لیے یعنی عورت کے لیے اور اس کی اولاد بچوں کے لیے وظیفے کا حکم جاری کیا، جس کو وہ ہر مہینہ بیت المال میں سے صرف کرے گی، جس کو ہر مہینہ بیت المال میں سے صرف کرے گی، یعنی بیت المال میں سے وہ وظیفہ لے کر ہر مہینہ اس کو استعمال کرے گی۔ اب ان سے کیا سبق ملتا ہے اس کو دیکھیے، اس حکایت سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ الدروس المستفاد، یعنی وہ اسباق جو مستفاد ہوتے ہیں، یعنی اس سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے ان الحکم امانۃ عظیمۃ، کہ حکومت یہ سب سے بڑی ذمہ دار امانت ہے۔ حکم سے مراد کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو،
یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو اوپری آدمی ہے ان سے ان کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ ہیں تو بادشاہ سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا آدمی ہے، شوہر ہے، بیوی اور اس کی اولاد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ الغر جو اوپری ہو، اس کے ماتحت جو لوگ ہو تو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، پوچھ ہوگی۔ وَلِذَلِكَ رَأَيْنَا مدى حرص امیر المؤمنین عمر علی ان یخصص وقتا من لیلہ لیطمئن علی احوال الرعیت، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا امیر المؤمنین عمر فاروق کی لالچ کی انتہا کو دیکھا، اور اسی وجہ سے ہم نے امیر المؤمنین کی حرص، کس کے اوپر حرص؟ اس بات پر کہ وہ ایک متعین کرے ایک وقت، خصص یخصص تخصیصاً کا معنی متعین کرنا، طے کرنا، خاص کرنا، کہ وہ خاص کرے ایک وقت اس کی رات میں سے ایک وقت کو خاص کرے تاکہ وہ مطمئن ہو جائے رعایا کی احوال کے بارے میں۔ تو اس کی لالچ کی انتہا کو ہم نے دیکھا، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا امیر المؤمنین کی لالچ کی انتہا کو اس پر کہ وہ اس کی رات میں سے ایک وقت خاص کر لے تاکہ رعایا کی احوال پر مطمئن ہو جائے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ فضل السعی علی الارملۃ والیتام، یعنی بیوہ اور یتیموں کے بارے میں کوشش کرنے کی فضیلت۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیوہ اور مسکین، بیوہ یعنی جس کا شوہر مر گیا ہو اس عورت کو کہا جاتا ہے بیوہ، جس کو عربی میں ارملتن کہتے ہیں، اور بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا۔ سعی ایسا کا معنی کوشش کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے السعی۔ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یعنی ان کی خیر خواہی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا، یا راتوں کو قیام کرنے والا، یعنی راتوں کو اٹھ کر نمازیں وغیرہ پڑھنے والا، یا رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ اتنی بڑی فضیلتیں بیوہ اور مسکینوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اور ان کی ضروریات کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یا پوری حدیث نہیں ہے، یہاں پر صرف ٹکڑا نقل کیا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے انگلیوں کا اشارہ کیا، بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ذریعے اشارہ کیا کہ اس طرح ہم جنت کے اندر ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے۔ تو دونوں انگلیوں میں فرق تو ہے کہ بیچ کی انگلی بڑی ہے اور اس کی یہ شہادت کی انگلی چھوٹی ہے۔ تو نبی اور امتی کے درمیان فرق تو ہے، لیکن جنت کے اندر ہم اس طرح ساتھ رہیں گے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ جس یتیم کے اوپر آدمی سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے تحت جتنے بھی بال آئیں گے ان بالوں کے برابر اس کو نیکیاں ملے گی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم بجائے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے اس سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ بہترین ہے وہ گھر کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو، اور بدترین ہے وہ گھر کہ جس کے اندر کوئی یتیم ہو
اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ خیر، یتیم کی بڑی فضیلت ہے۔ یتیم کے بارے میں ایک واقعہ بھی بڑا اچھا ہے۔ نبی عید کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول جا رہے تھے راستے کے اندر، لیکن میں یہاں پر اس کو چھیڑتا نہیں ہوں کیونکہ ویسے بھی ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، اور اگر اس واقعے کو چھیڑنے جاؤں گا تو اور زیادہ وقت کافی نکل جائے گا۔ خیر، تو یہاں پر اللہ کے رسول یتیم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تیسرا سبق کیا ملتا ہے؟ فضل الاستعفاف و عدم سؤال الناس۔ اس کا استعفاف اور عدم سؤال الناس کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی پرہیز کرنا۔ ویسے استعفاف کا معنی پاک دامنی کے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر لوگوں سے سوال نہ کرنا اور بچے رہنا، یعنی سوال کرنے سے بچے رہنا، لوگوں سے سوال نہ کرنے کی فضیلت۔ فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ رغم أنها لا تجد طعاما لأولادها إلا أنها لم تتسول ولم تسأل الناس۔ پس یہ عورت باوجود اس کے کہ وہ کھانا نہیں پاتی تھی اپنے بچوں کے لیے، مگر اس نے سوال نہیں کیا اور لوگوں سے مانگا نہیں، بل اکتفت بالدعاء مع الیقین والتوکل علی الخالق جل وعلا، بلکہ اس نے یقین کے ساتھ دعا کرنے پر اکتفا کیا، یقین کے ساتھ اور خالق کے اوپر بھروسہ کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ دعا کرنے پر اکتفا کیا، لیکن کسی سے مانگا نہیں۔ فلم یاتیہا رجل من عامۃ المسلمین بل جاءہا امیر المؤمنین۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوسروں سے مانگا نہیں، مانگتی نہیں پھری، تو نتیجہ کیا ہوا کہ عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان کے پاس نہیں آیا، بلکہ خود امیر المؤمنین ان کے پاس آئے۔ عام آدمی نہیں بلکہ خود امیر المؤمنین ان کے پاس آئے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ دیکھا آپ نے امیر المؤمنین عمر فاروق کا جذبہ۔ حالانکہ عمر فاروق ہے جو سلطنت اسلامیہ کے دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے تھے، جن کے عہد حکمرانی کے اندر حدود سلطنت کافی وسیع ہو گئے تھے، لیکن یاد رہے رہن سہن، لباس و پوشاک سے کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ اتنی وسیع و عریض مملکت کے سربراہ ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے ایک واقعہ کہ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، جیسے اس واقعے میں آپ نے دیکھا۔ ایک بار گشت کرتے ہوئے ایک دوسرا واقعہ، ایک ویران مقام پر وہ پہنچ گئے، دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے باہر ایک شخص عالم اضطراب میں ٹہل رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے جل بھن کر جواب دیا کہ خدا رحم فرمائے امیر المؤمنین پر کہ ان کی سلطنت میں ایک پردیسی مسافر پریشان حال ہے اور اس کی رفیقہ حیات درد ذہ سے نڈال ہیں، مگر ان کو اس کی کوئی فکر و خبر نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق خوف الہی سے کانپ اٹھے، فوراً واپس پلٹے اور ایک بوری میں کھانے پینے کی چیزیں بھری، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، وہاں پہنچ کر بیوی کو خیمے کے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اندر سے ایک نسوانی عورتوں جیسی آواز آئی کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے دیجئے۔ امیر المؤمنین، یہ لفظ سن کر مسافر کانپ اٹھا۔ حضرت عمر نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ تم نے امیر المؤمنین کے بارے میں کہا وہ سچ ہے، یقیناً مجھ سے اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے اندر جو دیکھا وہ تو عورت کا ہے اور عمر فاروق کے ساتھ غلام تھے، لیکن اس کو اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ الگ واقعہ، یہ دوسرا واقعہ ہو۔ خیر، تو اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور بے بسوں کی، بے کسوں کی، لاچاروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خبر گیری رکھنی چاہیے اور اپنے عیش و عشرت میں مست رہ کر ان کو بھول نہیں جانا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور ان ناداروں کی، ان بے بسوں کی خبر گیری نہیں رکھتے، کل قیامت کے دن وہ لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے۔ کہنے کی باتیں تو بہت ساری ہے اس موضوع کے اوپر، لیکن موقع ساتھ نہیں دیتا اور یہ موقع بیان کرنے کا نہیں ہے،
بس خلاصہ یہ ہے کہ کمزوروں کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر کے سلسلے، عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 11۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اور حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔